صاحب سب سے پہلے ظاہر ہے آپ کے حوالے سے ایک بڑا قدم پارٹی نے اٹھایا. آپ نے اس حوالے سے ایک تفصیلی کل ٹویٹ بھی کیا. آج آپ اسمبلی میں گئے اور آپ نے کہا مجھے کیوں نکالا. سوال آپ نے اپنی جماعت سے ہی کیا, تو جواب ملا آپ کو یا نہیں ملا ابھی تک؟ جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں, کوئی وجہ ہی نہیں ہے. بس برا کرنا چاہتے تھے, اور کسی بھی پارٹی میں کسی بھی پارٹی کے ممبر کے ساتھ اس سے بڑا برا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پارٹی سے ہی نکال دیں اور وجہ کا علم نہ ہو. جن کو نکالنا تھا, جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا, ووٹ بیچا, اور جن کو شوکاز دیے گئے, وہ تو پارٹی میں ہیں. اور یہ غلط بیانیوں پہ, منافقت سے بھرپور باتیں خان کے کان میں ڈالنے کی بنیاد پہ یہ ایک سال کے اندر انہوں نے تیسری دفعہ مجھے نکلوایا ہے. فی الوقت تو یہ جیت گئے ہیں, مجھے گرا دیا, لیکن میرا خیال ہے کہ جھوٹ جو ہیں اس کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں, جلدی باؤنس بیک کروں گا. صاحب بہت کم ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ پارٹی قیادت کوئی فیصلہ کرے مگر اس کے برعکس ایک سپورٹ نظر آئے, اور ایسی سپورٹ کہ جنید اکبر صاحب کے درمیان اور علی بن گنڈا پور صاحب کے درمیان خبریں آتی رہتی ہیں کہ آپس میں اختلاف ہوگا, مگر آپ کے حق میں دونوں ہی بات کر رہے ہیں. علی محمد خان بھی آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کو موقع دیا جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ شہریار آفریدی بھی آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں. تو بہت سارے رہنما جو آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں جو تحریک انصاف میں کم ہوتا ہے, تو ایسا کون ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ اس نے عمران خان صاحب سے فیصلہ کرا لیا آپ کے خلاف؟ خان کے گرد جن لوگوں نے اثار ڈالا ہے وہ تقریباً تمام نان الیکٹڈ لوگ ہیں, اور پارٹی کے معاملات جو ہیں عملی طور پہ وہی لوگ چلا رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے ابتدا میں بات کی, طریقہ واردات یہی بن جاتا ہے, ایک آگے ہو جاتا ہے کہ جناب یہ اطلاع ہے, دوسرا تصدیق کر دیتا ہے, اور تیسرا کہتا ہے جی میرے شواہد یا میرے سورسز نے بھی کنفرم کر دیا ہے. اب 550 ایام سے زیادہ وقت ہو گیا ہے, خان صاحب اندر ہیں, 74 سال عمر ہیں. ان حالات میں اگر خان صاحب جو ہیں اس کے کانوں میں باتیں ڈال کے اور بار بار تصدیق ہو جاتی ہیں, تو پھر تو ایسے فیصلے ہی متوقع ہیں. اور پارٹی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ چھپا رہے ہیں ان چیزوں کو. چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے, بن گئی ہے, اور اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو یہ کینسر بن جائے گی. اچھا, مگر اب ہوا یہ کہ آپ کا جو ایک اختلاف ہوا, پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کے بارے میں جب آپ بیانات دیا کرتے تھے پارٹی کے حوالے سے, تو انہوں نے میڈیا پہ کہا کہ یہ بیان دے دیتے ہیں, لوگ انہیں بلا لیتے ہیں, یہ پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. پھر آپ نے انہیں جواب دیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جب صحافیوں نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے شریف افضل مرور صاحب کے پارٹی سے نکالے جانے سے. غلط بیانی ہے, سارا کیا ذرا ان کا اور ان کے ساتھیوں کا ہے. اور وہ کیسے؟ دیکھیں, جن لوگوں کی سفارش پہ یہ سیکرٹری جنرل بنے اور جس انداز میں بنے, دیکھیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہے, میں خود سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں. ہمارے وکلاء کا پروفیشنل کنڈکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص جو جس منصب کے لیے اہل نہیں ہوگا وہ اس منصب کو قبول ہی نہیں کرے گا. پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل انٹر پارٹی الیکشن میں کوئی الیکٹڈ شخص ہو سکتا ہے, وہ اگر ریزائن کر لیتا ہے یا مر جاتا ہے تو ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی ہم ڈیفیکٹیو سیکرٹری جنرل ہے. ڈیفیکٹیو جو ہیں اس کو ہم عام اصطلاح میں غاصب کہتے ہیں, یعنی کہ پارٹی جو ہے ان کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. میں نے یہی بات کی تھی. آج بھی کوئی میڈیا کا پرسن ان سے پوچھ لیں کہ آپ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی پارٹی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق آپ سیکرٹری جنرل ہو سکتے ہیں. اور خلاف دیے, جب میں نے دیا تو ان کو ذات اقدس کو برا لگا, اور پھر جناب ایک ماہ پہلے اچانک پی ٹی آئی سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم وابستہ ہیں 5-6 یوٹیوبرز. انہوں نے جناب ایک ہی دن میں میرے خلاف سب نے ولاگ کیے اور متعدد الزامات لگائے, اور پھر میں سمجھ گیا کہ جی اپنی لوگ پیچھے پڑ گئے ہیں, اور یہ پھر منتج ہوا اس بے دخلی پہ یا نکالے جانے پہ. میں نے سوال تو یہی کیا ہے کہ اگر اس طرح ان سازشوں کے ذریعے جو ہیں لوگوں کو نکالا جائے گا. ثوابی کے جلسے میں جو ہیں انہوں نے خان کو پریزنٹ کیا کہ جی میں ورکر لایا تھا, اگر میں پورا پنڈال میں ہی لایا تھا تو پھر پی ٹی آئی کا ورکر کدھر تھا, کہ جی وہ خان مروت کے جلسے نعرے لگا رہا تھا. تو مروت کے نعرے اگر وہ لوگ لگا رہے تھے تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے, ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے جلسوں میں یہ نعرے لگے ہیں. اور خان تو یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ پنجاب کو اٹھائیں, تو بجائے اس کے کہ
آپ ادھر کے پی کے جلسے میں آ جاتے ہیں, جائیں لاہور میں جلسے کریں, پنجاب کو اٹھائیں جو اٹھانے کی ضرورت ہے. ویسے مگر جب سلمان اقبال یہ برکر کو یہ دیکھنا چاہیے نا, کام ہونا چاہیے. جب سلمان اقبال صاحب تقریر کر رہے تھے سوابی کے جلسے میں تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نعرے لگوائے, تو آپ نے ناراض کیا انہیں اس وقت یہ کر کے؟ بس اگر ان کی طبیعت کو ناگوار گزرا ہے تو مجھے بھی قطعاً پرواہ نہیں ہے. میں نے تو صرف ان کی تقریر میں نہیں, محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر میں اور بیرسٹر گور صاحب کی تقریر میں اور جس کی تقریر کے دوران پنڈال سے میرے نام کے نعرے گونجے, میں نے احتراماً اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے اور ورکرز کو ہاتھ ہلا کے جواب دیا ہے. تو لہٰذا انہوں نے برا مانا, باقی کسی نے برا نہیں مانا. ویسے مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنید اکبر صاحب ایک اپنی الگ اب پارٹی میں انفلوئنس رکھتے ہیں, اسد قیصر صاحب ہوں, علی امین گنڈاپور صاحب ہوں, بہت سارے رہنما جو آپ کے حق میں اگر یہ لوگ بات کر رہے ہیں, اس کے باوجود عمران خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں, تو ایسا کون با اثر ہو گیا؟ یا سلمان اکبر راجہ صاحب اب اتنے پاورفل تو نہیں ہیں, اتنے با اثر تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو اکیلے انہوں نے منا لیا جب اتنے سارے رہنما آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کے پیچھے جن کی سفارش سے وہ سیکرٹری جنرل بنے وہ باثر ہیں, اور جو قیادت آپ نے نام بتایا وہ سب کی تقدیر بڑی انپریڈکٹیبل ہے, کیونکہ جو کانا پوسی پہ سیاست ہو اور کسر پسر پہ جو ہیں لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ ہو, تو یہ بڑے بڑے نام ایک دن میں ہوتے ہیں, 2 دن بعد بے جاتے ہیں. کس کی سفارش پر سلمان اکبر راجہ بنے سیکرٹری جنرل؟ میرا خیال ہے آپ کو خود اس کی تحقیق کرنی چاہیے, لیکن بہرحال باثر لوگ ہیں. باثر جو عمران خان صاحب کے زیادہ قریب ہیں؟ جی ہاں. جب آپ کا اور سلمان اکبر راجہ صاحب کا اختلاف ہوا اور علیمہ خان صاحبہ سے سوال ہوا, تو انہوں نے جواب سلمان اکبر راجہ صاحب کے حق میں دیا, نہ کہ آپ کے حق میں دیا. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہماری پارٹی میں مولز ہیں. بس جی, اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کو ونڈیکیٹ کرانا ہے تو پھر تو ہم پہ گن پھینک رہی ہے. آپ کہتے ہیں سلمان اکبر راجہ صاحب کو ونڈیکیٹ کرانے کے لیے علیمہ خان صاحبہ آپ پر گن پھینک رہی ہیں؟ دیکھیے, ان کو محترمہ خان صاحب کی بہن ہے, اس وجہ سے احترام ہے, اور خان کی بہن کے خلاف میں کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا ہوں. مطلب تو جب آپ کے خلاف سوشل میڈیا پر مختلف یوٹیوبرز نے بات کی ہے, یہ وہی وقت ہے جب علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف بھی کی گئی ہے, تو آپ اس لیے کمزور ہوئے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کمزور ہوئے؟ یہ کیمپین کیا پھر کوآرڈینیٹڈ تھی یا الگ الگ تھی؟ آپ دونوں کا آپس میں اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیے, میرا کبھی بھی کسی بھی گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا ہے. میں صرف خان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں, اور یہ بات جو ہے بہت سے لوگوں کو ناگوار گزری ہیں. میں نے ایک موقع پہ یہ بھی بیان دیا تھا کہ میں موروثی سیاست کا قائل بھی نہیں ہوں. شاید یہ بات بھی کچھ لوگوں کو ناگوار گزری ہو. میں نے کبھی بھی کسی کا سہارا نہیں لیا ہے, اور نہ کبھی کسی کی ناجائز یا زیادتی کو کبھی میں نے برداشت کیا ہے یا اس کی پرواہ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں حق پہ ہوں تو شاید پوری پارٹی بھی اگر مخالف ہو جائے تو مجھے اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہے. جہاں تک یوٹیوبرز کا تعلق ہے, یہ 5-6 یوٹیوبرز انہوں نے میرے حق میں ابتدا میں بڑے ویلاگ کیے, لیکن اچانک آج سے کوئی 1.5 ماہ یا 1-1.25 ماہ قبل جو ہیں یہ 6-7 یوٹیوبرزوں نے ایک ہی روز میں میرے خلاف ویلاگ کر دیے. اب یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہے لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے کاس کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ شروع ہو جاتے ہیں میرے حوالے سے کہ علی امین خان نے یہ کہا ہے اور فلاں نے یہ کہا ہے, اور پھر اس کے بعد میرے خلاف بہتان ترازیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی صحافت ہے؟ آپ نے نہ میرا موقف لیا ہے, آپ نے ان ایلیگیشن کو کبھی ویریفائی نہیں کیا ہے. اس طرح کی صحافت کا تو ہم نے سنا نہیں. اس کی شریعت میں قدغن ہے, اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اور پھر جب انہی لوگوں سے میں نے ان حضرت کے حوالے سے پوچھا تو ایک اور جو ہے نئی دنیا کے انکشافات مجھ پہ ہوئے, اور میں اب اتنا جو ہے تنگ آ گیا ہوں کہ میں اب سنجیدگی سے جو ہے ان لوگوں پروپیگنڈا مشین کے لیے میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جب بھی یہ میرے خلاف ویلاگ کریں گے تو میں بھی اب ریگولر ویلاگ کر کے ان کے پروپیگنڈے کا جواب دوں گا. 2 مقاصد ہوں گے, ایک خان اور پارٹی کے کاز کو آگے بڑھانا, اور دوسرا ان لوگوں کو جو ہیں ان کی اوقات دکھانا. ویسا مگر اس ساری کی ساری سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے اگر آپ کو پارٹی سے نکال دیا گیا, علی امین گنڈاپور سے پارٹی کی صدارت لے لی گئی, وہ سروائیو کر پائیں گے بطور چیف منسٹر جتنا کچھ پارٹی کے اندر ہو رہا ہے اور پارٹی کے اندر جتنی تقسیم ہو گئی ہے؟
علی امین خان کے خلاف اگر بالفرض جو معاملات ہیں، دیکھیں یہ جو سب کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی جو ہے تفریق نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ درست ہیں، کیونکہ ہم اپنے عملی کام سے ہٹ چکے ہیں۔ جو کام ہم نے کرنا ہے پارٹی کے اور خان کے کاس کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، خان کی رہائی کے لیے، وہ ترجیحات اب رہی نہیں ہے۔ ترجیحات دو کاموں کے لیے لوگ جاتے ہیں اور ساری سیاست کا محور پی ٹی آئی میں ہے، یا کسی نے وزیر بننا ہے، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بننا ہے، کسی نے ایڈوائزر بننا ہے، اور دوسرا کام ہے یا پھر جو پہلے سے بنی ہوئے ہیں یا جو معزز لوگ ہیں ان کو گرانا ہے۔ بنانا اور گرانا، یہ آپ دیکھ لینا، 1 سال کے اندر پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے پی میں 10 وزیر اٹھائے گئے۔ نون میں پنجاب میں ان کی حکومت ہے، مرکز میں ہے، پیپل پارٹی کی سندھ میں ہے، وہاں تو ایک وزیر نہیں ہٹایا گیا۔ یہ ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے، لوگ جا کے بلیک میل کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہیں وزراء ذمہ داران جو ہیں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ بس جی کانوں میں بات ڈالنے کی دیر ہوتی ہے جناب، لوگوں کی جو ہیں قسمت اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ویسے مگر ذمہ داری پھر عمران خان صاحب کی نہیں ہے کہ اگر قانون کے بھرے جاتے ہیں وہ فیصلے کر لیتے ہیں؟ اگر اب آپ کی پریکٹیکلی اس وقت خیبر پختونخوا میں صورتحال یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعلیٰ کو پارٹی کی صدارت سے ہٹاتے ہیں، کسی اور کو لگاتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ کے لیے کسی جلسے کی کامیابی ناکامی میں انٹرسٹ کیا چھوڑا؟ انفیکٹ ان کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ وہ زیادہ کامیاب ہو پہلے سے، یا یہ انٹرسٹ ہوگا کہ پہلے جتنا کامیاب نہ ہو اور مجھے جج نہ کیا جا رہا ہو؟ یہ کیا پھر اچھی پالیسی ہے؟ یہ ایک افیکٹو پالیسی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سردار علی امین خان گنڈاپور کو گرانے کے لیے اپنے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں، اور چونکہ 9 مئی کے بعد جس شخص نے یا لیڈر نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے اور خان کے کاس کے لیے جرأت دکھائی ہے، اس میں سر فہرست علی امین خان ہے۔ میں ان کا وکیل رہا، ان کی مصائب تکالیف میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے پاؤں کے 10 کے 10 ناخن جو ہیں نکالے گئے، اس کے گردن میں جو ہیں ہتھکڑیاں ڈالی گئی 36 گھنٹے تک، سندھ، پنجاب، کے پی تمام تھانوں میں ان کو پھرایا گیا۔ ایک فکرہ اس سے لکھوانا تھا، لہٰذا میں ان کی، اور پھر یہ جتنے میں نے کنونشن کیے، یہ پروونشل پریزیڈنٹ تھا، انہوں نے مجھے کوارڈینیٹ کیا اور مجھے انہوں نے سہولت دی، ہر ایک جلسہ انہوں نے میرے لیے متعین، تو لہٰذا میں ان کی ان چیزوں کو نہیں بھول سکتا ہوں۔ میں نے اب جو ہیں اپنی لوگ ویلاگز میں جو میرے ساتھ کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، یہی لوگ علی محمد خان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہی لوگ اسد قیصر کے ساتھ کر رہے ہیں، یہی لوگ جو ہیں حتیٰ کہ جنید خان کے پیچھے بھی لگ گئے ہیں، یہ لوگ جو ہیں شہریار افریدی کو جو ہیں، اور شاندانہ گلزار، اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اپنے ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہیں اپنے ہی لوگوں کے مشورے سے ہو رہا ہے، اور خدا نخواستہ ہم اپنے کاج سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں اس کو میں کوئی الزام ان کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتا ہوں، وہ 550 ہے ہم سے زیادہ کا قیدی ہے، محدود ان کی جو ہے انفارمیشن تک ایکسیس ہے، اور وہی مخصوص لوگ جا کے جو ہیں بیانیے بناتے ہیں۔ ویسے مگر آپ نے جب علی امین گنڈاپور صاحب کی قربانیوں کی بات کی، دیگر لیڈران کی ظاہر بہت صحبتیں برداشت کی ہیں، شہریار افریدی صاحب بھی ان میں شامل ہیں، بٹ گنڈاپور صاحب وہ رہنما ہیں جن کا عمران خان صاحب خود سب کو کہتے تھے، اور وہ واحد رہنما تھے کہ جب جو رہا ہو کر آئے خان صاحب نے خود ان پر پھول پہنائے انہیں اور خود ان پر پھول برسوائے۔ اس کے بعد اگر خان صاحب کو کوئی بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف، تو یہ سازشی بہت پکے ہیں یا عمران خان صاحب کے کان بہت کچے ہیں؟ میرا خیال ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ 9 مئی کے بعد سے لے کر 8 فروری تک خان صاحب میری مثالیں دیا کرتے تھے، میری جرأت کی مثالیں دے دیتے تھے، میری وفاداری کی مثالیں دیتے تھے، مجھ سے زیادہ ان کا معتمد کوئی نہیں تھا۔ جو ہی 8 فروری کے بعد لوگ نکلے اور کان بھرنے شروع کی، دیکھیں خان صاحب کا اس میں قصور نہیں ہے، محدود وہ جن حالات سے قید تنہائی کا شکار ہے اور جو مصائب وہ بھگت رہا ہے، تو لہٰذا ایسے فیصلے کروائے جانا کوئی یہ نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی میں جو ہے 2 دن کے بعد کسی کی تقدیر کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی جا کے جناب کسی کو گرا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے آرگنائزیشنل، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں چپڑاسی سے لے کر چیئرمین تک کے فیصلے سارے خان صاحب کرتا ہے، اور یہ موجودہ حالات میں
جبکہ خان صاحب اندر ہیں تو یہ ذمہ داریاں جو ہیں آرگنائزیشن کو ملنی چاہیے تھی. مجھے نکالا. اب خان صاحب جو ہیں ان حالات میں کیا ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتا تھا؟ کوئی پراب ہوتا, کوئی کمیٹی بنتی, میری کوئی سنوائی ہوتی. یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہے. جمہوریت ہے ہمارے پارٹی میں بھی, اور خان نے اپنے ورکرز کو بتایا ہے کہ اگر میں بھی غلط فیصلہ کروں تو مجھے بھی نہ مانو. اور کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ یہ نوشن اور سلوگن تو پی ٹی آئی کا رہا ہے. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے آپریشنل ذمہ داریاں ان کو تفویض کر دی جائے. ہر چیز میں جو ہے یہ سلسلہ تم جانا چاہیے کہ ہر تقرری کے لیے ہر ایک آدمی خان تک بھاگتا ہے. میرٹ ہوگا, لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھا جائے گا, تبھی جو ہے دفاتر مناصب جو ہیں لوگوں کو ملا کریں گے. یہ جو طریقہ ہے, میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک دفعہ خان صاحب کے ساتھ جب میں ان کا ترجمان تھا تو خان صاحب نے کہا کہ جی اسد قیصر صاحب کے بھائی عاقب خان صاحب کو جو ہے اسپیکر بنا دے اور اس کا اعلان کر دے. ہم نے جا کے باہر اعلان کر دیا کہ عاقب خان صاحب اسپیکر کے پی اسمبلی ہوں گے. چند ایام کے بعد جو ہیں مشتاق غنی صاحب آئے جو لاسٹ اسپیکر تھے ہمارے اسمبلی کے کے پی میں, اور پھر خان صاحب نے کہا کہ مشتاق غنی صاحب کو نوٹیفائی کر دیں کہ یہ ہمارے اسپیکر کے امیدوار ہوں گے. اور جب اتوار سے پہلے ہفتے کے دن جو ہے ہماری ملاقات ہوئی تو اچانک خان صاحب نے کہا کہ جی ابھی جو ہمارے محترم اسپیکر صاحب ہیں سواتی صاحب, بابر نسیم سواتی صاحب, ان کو آپ نوٹیفائی کر دیں. اب منڈے کو پھر الیکشن ہونا تھا, درمیان میں چھٹی تھی, تو لہٰذا یہ اس طریقے سے جو ہے تسلسل نہیں آ سکتا ہے کہ اگر ایک ہی منصب کے لیے 3 لوگوں کو ہم نے نوٹیفائی کیا. اور یہ بہت سارے فیصلے ہم نے اسی طرح کیے ہیں. جس کی جو اپروچ ہو جاتی ہیں وہ جناب چلا جاتا ہے, فیصلہ تبدیل کروا دیتا ہے. یہ ان فیصلوں سے ہمیں بڑا ہی, اور لوگوں نے یہ کوشش ہی نہیں کی ہے کہ ہم اپنے آرگنائزیشن کو مستحکم کریں, انسٹیٹیوشنلائز بنائیں, ان چیزوں کو روکیں. میرٹ کو جو ہیں ہمیں اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھنا چاہیے. یہاں پہ جس کی جتنی اپروچ ہے اتنا ہی اس کا رسوخ بن جاتا ہے. اب کیا پارٹی کے اندر, اب ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں تو پھر پروٹیسٹ ہونا ڈیلیور کیا قیادت نے, اس کے باوجود یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کان بھرے جاتے ہیں خان صاحب کے. پنجاب میں اب ظاہر کریک ڈاؤن ہے, ریاستی کریک ڈاؤن ہے, پارٹی کو مشکلات کا سامنا ہے, مگر یہ بھی الزام ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ نے ڈیلیور نہیں کیا. آپ جب بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے کان بھرے جاتے ہیں, یہ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی آپس کی لیڈرشپ کا ڈیوائڈ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مارے کائی ہیں, جن کے بیڑے غرق ہو گئے, کاروبار تباہ ہو گئے, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی, ان لوگوں کو اس کا جو ہے ریوارڈ کوئی نہیں ملا. چند ایک کو ملا ہوگا, وہ بھی بڑے کم جو ہے حصے کے مطابق. جن لوگوں نے کچھ نہیں کہا ہے, نہ ایف آئی آر بکتی, نہ جیل دیکھا ہے, نہ کوئی تکلیف, آپ کو پی ٹی آئی کے ہر کلیدی منصب پہ وہی لوگ نظر آئیں گے. آپ کسی کا نام اٹھا کر دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو کبھی تکلیف پہنچی نہیں ہے, لیکن مناصب کے حصول میں یہ لوگ کامیاب رہے ہیں. حق تو یہ بنتا ہے نا کہ جنہوں نے اس کڑے دور میں خان کے کاز کے لیے قربانیاں دی ہیں, اور بعض تو ایسے ہیں جن کے گھر پہ کبھی پولیس نے چھاپا ہی نہیں مارا ہے, لیکن جناب بڑے بڑے مناصب جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے گھاس نہیں کھاتا ہے. سب کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کی بندر بانٹ کروائی ہے. اور جہاں تک وکلاء کی آپ نے بات کی, تو شاہ زیب میں آپ کو ایک واضح بات بتا دوں, خان کا صرف ایک وکیل ہے, وہ ہیں بیرسٹر سلمان صفدر. باقی یہ جتنے وکلاء روزانہ آتے جاتے ہیں یہ کان بھرنے کے لیے جاتے ہیں, پیغام رسانیوں کے لیے جاتے ہیں. یہ کوئی وکیل کسی کیس میں ان کے نہیں ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کوئی وکیل کسی کیس میں وکیل نہیں ہے. بس ان کا کام ہے باہر کے لوگ جن کے ساتھ ان کے تانے بانے ہوتے ہیں وہ جا کے اپنے فرائض من سے بھی سر انجام دیتے ہیں خان کے کان بھرنے کی صورت میں. اور آپ نے کہا تھا کہ جو ایفیڈیوٹ دے کے آئے اور کمپرومائزڈ ہیں انہیں عہدے مل گئے, وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں آپ خود ہی مطلب ذرا جائزہ لینا, آپ کو نظر آ جائیں گے.
آپ کو کسی ایک کلیدی منصب پہ بیٹھا ہوا شخص کبھی گرفتار نظر نہیں آئے گا. مطلب پھر تو بیرسٹر گوہر صاحب گرفتار نہیں ہوئے ہیں, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہیں؟ بیرسٹر گوہر میرے ساتھ ہی گرفتار ہوئے تھے. بیرسٹر گوہر کے بارے میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ایک سین آواز ہے اور خان کے وفادار ترین لوگوں میں ہیں. پی ٹی آئی کے چیئرمین ہونے کا فائدہ اس کو ملا ہے کہ حکومت نے تھوڑی رعایت برتی ہے, ورنہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں اور وہ بڑے ہی مدم مزاج کے ہیں, اس کی جو شخصیت ہے ہمارے سے بالکل الٹ ہیں, اس وجہ سے بھی جو ہیں ان کے لیے کچھ زیادہ مسائل نہیں بنے. لیکن اور بیرسٹر گوہر صاحب 9 مئی کے بعد آئے ہیں, لیکن میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا جو 9 مئی سے پہلے پارٹی کے ساتھ اور خان کے ساتھ ہونے کے دعوے دار ہیں, اور جو بعد میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد بڑے اچھے مناصب پہ براجمان ہو گئے. بات تو میں ان کی کر رہا ہوں. ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ انہوں نے کوئی پارٹی کے لیے, خان کے کاز کے لیے کوئی قربانی دی؟ یہ جو لوگ ہیں خواتین اور مرد, ہزاروں لوگ آج بھی پابند سلاسل ہے, سینکڑوں گاڑیاں 26 نومبر سے ہمارے ورکرز کی مسنگ ہے, لوگوں کے گھروں میں جو ہیں چولہے تک نہیں جل رہے ہیں. ان لوگوں کو ہم نے کیا دیا ہے؟ ویسے تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی 9 مئی کے بعد ہی آئے نا پارٹی میں. لوگوں کو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تو 9 مئی کے بعد ہی آئے پارٹی میں. کون؟ سلمان اکرم راجہ صاحب. جی سلمان اکرم راجہ صاحب 9 مئی کے بعد آئے ہیں اور پھر سیکرٹری جنرل بن گئے. مگر آپ کہتے ہیں نا پہلے جو ساتھ تھے اور ایفیڈیوٹ دیے تو ان کی بھی آمد بعد میں ہی ہوئی ہے, 9 مئی کے بعد ہوئی ہے, تو آپ ان پہ بھی الزام نہیں لگا رہے ہیں اتنا تھوڑا بہت, تو وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں ایک آدھ دفعہ. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تقسیم میرٹ پر ہونی چاہیے. دیکھیں اگر جو قیادت 1 سال سے 8 فروری کے بعد بیٹھی ہے پی ٹی آئی کی, تو آپ دیکھیں نا کوئی ایک رتی برابر ان کی کوئی کامیابی ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ, عدالتی فرنٹ پہ. پورا پاکستان خان کے ساتھ ہیں, پورا پاکستان جو ہے پی ٹی آئی کا نام لوا بنا ہوا ہے. اتنی پبلک سپورٹ کے باوجود ہم کیوں ڈیلیور نہیں کر پائے؟ ہم مینڈیٹ لینے میں ناکام رہے. ہماری سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا ہے کہ جی ان کو ریزرو سیٹیں دیں. ابھی تک نون کی پالیسی ہم سے بدرجہ بہتر تھی. انہوں نے جا کے بندیال صاحب اور کوسا صاحب ان کو کنفرنٹ کیا, ان کو ڈیفنس پہ لائے, اور بندیال صاحب کے وہ تھی ہوئے خان رہا نہ ہو سکے. یہ نون کی کامیابی تھی. انہوں نے جا کے سیدھے تابڑ توڑ ان پہ الزامات لگائے. اسی طرح انہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ کیا. اسی طرح یہ عمل انہوں نے اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ کیا, اور انہوں نے یوں اس طریقے سے ان ججوں سے جان چھڑائی جن ججز سے ان کو اندیشے تھے. ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا آئے اور میں نے ان کو کہا کہ آئیں جی ہیڈ آن ان کے ساتھ لیتے ہیں. میں نے کہا جا کے اس پہ الزام لگا دیتے ہیں. میں نے کہا یہی جو عمل انہوں نے کیا ہے ہم وہی عمل دہرا دیتے ہیں. پارٹی کے اندر میرے خلاف مخالفت شروع ہوئی. میں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پریس کانفرنس کی. جب یہ چیف جسٹس تھا تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس کر دی کہ نہیں یہ ہمارا بیان نہیں ہے, ان کی ذاتی رائے ہیں. تو لہٰذا یہ غلط پالیسیاں تھیں, اور بہت سارے ججز نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی. یہ سب جو ہیں دلاسے دیتے رہے, ٹرک کی باتی کے پیچھے خان کو لگایا تھا. نہیں جی اخیر میں نیکی کریں گے. وہ ریٹائر ہو گیا اور چلا گیا. بعد میں جب یہ ریٹائر ہو کے لندن چلا گیا تب یاد آیا جی اس سے ہم نے بدلہ لینا ہے, اور اس کی ٹرالنگ شروع کر دی. تو لہٰذا ایسے, اور صرف یہ ایک ناکامی نہیں ہے نا, یہ جو 26 نومبر کو ہوا یہ ڈی چوک پہ ہم کیوں آئے, کیوں ان چیزوں کا جو ہے پوچھا نہیں جاتا, ان کا احتساب نہیں ہوتا ہے. اس سے پہلے وکلاء کے فنڈز کے لیے پیسے آئے. میں نے یہ پارٹی کے اندر بات اٹھائی کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی یعنی اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. صرف آڈٹ کا میں نے ڈیمانڈ کیا. پارٹی کے فنڈز آ رہے ہیں, بیرون ملک سے آ رہے ہیں, میں نے فنڈ کے آڈٹ کی بات کی, بری لگتی ہے. اب خان کی آئیڈینٹی جو ہے ایماندار ہونے کی اور دیانتدار ہونے کی ہے. تو کیا اس میں قباحت ہے کہ اپنی پارٹی کے فنڈز کا ہم آڈٹ کر کے ان لوگوں کو بتائیں جو ڈونیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا پیسہ جو ہے صحیح طریقے سے تقسیم ہو رہا ہے. کوئی آپ کا یہ باتیں اس پر کوئی سوال ہے؟ بھی پارٹی نے غلط فیصلے کیے. آپ کا اس پہ کوئی سوال ہے؟ آپ کو شک ہے کہ پارٹی کے جو فنڈ ملے ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوئے, ان کا آڈٹ ہونا چاہیے؟ آڈٹ جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن اس کا
صحیح استعمال ہونا چاہیے، اور استعمال صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آڈٹ کے بعد پتہ چلے گا. ویسے بھی قانون کے تحت آڈٹ ہوتا ہے، ہمارے الیکشن لاس کے تحت ہیں، الیکشن کمیشن کے لاس کے تحت ہیں. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ میں یہ کامیابیاں، کوئی ایک کامیابی کوئی مجھے بتا دے 1 سال میں ہم نے حاصل کی ہو. احتجاج کے لیے میں نے جو اسٹریٹجی دی تھی کبھی کسی نے مانی نہیں، سب کو جو ہے جیلسی تھی کہ اس کو ہی نکال دیں. ظاہر ابھی تو پارٹی بالکل بیک فٹ پر ہے. جب آپ 26 نومبر کا کہتے ہیں کہ کیوں ڈی چوک پہ گئے، تو وہ تو بشرا بی بی کی کال تھی نا، پھر تو آپ بشرا بی بی کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں بشرا بی بی جو ہے وہ ناحق قید میں ہیں. میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ اس خاتون نے جس کی پرسیپشن اور جو امپریشن اس کا بنایا گیا ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ خان کے ساتھ وفادار ہیں اور یہ خان کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. بشرا بی بی کا فیصلہ نہیں تھا، خان نے اس کو اون کیا کہ میں نے کہا تھا کہ ڈی چوک جانا ہے، لیکن یہ قیادت کا فرض تھا کہ اگر، کیونکہ خان تو جیل کے اندر تھا، یہ فیصلے تو ہم نے کرنے تھے کہ جی ہم نے سنجانی پہ رکنا ہے. کس چیز میں فائدہ ہے؟ اب ہم نے تو مگر خان صاحب کے احکامات کو احتجاج کے بیچ میں پارٹی کیسے ویٹو کر سکتی تھی، جب خان صاحب کی اہلیہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو عمران خان نے کہا ہے میں وہی کروں گی، وہ اپنے شوہر کی بات کے تحت آگے پیغام پہنچا رہی تھی. کس میں ہمت تھی کہ وہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو ڈی چوک نہیں جا رہے؟ کس میں ہمت تھی کہ وہ اس بات کی خلاف ورزی کرتا؟ دیکھیں، اگر میں ذمہ دار ہوتا اس احتجاج کا تو میں قطعاً، چاہے کوئی کہتا، میں اس کو سنجانی پہ روک دیتا. سب کیسے روکتے ہیں؟ علی امین گنڈا پور جب نکلنے کی کوشش کیسے کرتے ہیں؟ علی امین گنڈا پور جب نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، ورکرز نعرے لگا رہے تھے ان کے خلاف، ان پر بوتل بھی پھینک کے ماری گئی علی امین گنڈا پور پر. کیسے آپ روک لیتے؟ ورکرز تو کسی کی سن ہی نہیں رہے تھے اس وقت، بشرا بی بی کی سن رہے تھے اور بشرا بی بی خان صاحب کی سن رہی تھی. بے شک ہو جاتا ہے، ورکر مشتعل بھی ہو جاتے ہیں. لیڈرشپ کا کام ہی یہی ہے. آپ کو میں بتا دوں، علی امین خان، عمر ایوب خان، ہم ایک گاڑی میں تھے، یہ اسلام آباد کے اندر جب ڈی چوک کی طرف ہم جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے آگے بھیجا کہ آپ جائیں وہاں پہ لوگوں کو چائنا چوک کے پاس روکیں کہ یہ ڈی چوک نہ جائیں. تو میں نے وہاں جا کے تقریر کی، یہ ہماری پالیسی تھی اور یہ ہمارا فیصلہ تھا. تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے، لب لباب یہ ہیں کہ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہے اور ہم اپنی غلطیوں کو چھپا رہے ہیں. ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں پہ اسکزم ہے، تقسیم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم ایک ہیں. ہمارے معاملات جو ہیں دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، یہ بیماریاں ہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے. بہت ساری اپریشنل ذمہ داریاں پارٹی کی تنظیم کو ملنی چاہیے، اور خان صاحب جو ہیں یہ ان کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان پہ اعتماد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو باہر ہیں وہ میرٹ کو پرکھ سکتے ہیں. خان صاحب کی رسائی سوشل میڈیا تک نہیں ہے، تمام سٹیک ہولڈر تک ان کی رسائی نہیں ہے. تو ایسے معاملات میں تو جو گیا اور جس کی رسائی ہوئی وہ جو ہے اپنا مراد پا گیا.